بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، ہماری جو دین سے غفلت ہے، اس غفلت کے نتیجے میں کبھی کبھی یہ صورتحال بھی پیش آ جاتی ہے کہ کسی عورت کا انتقال ہوا، اب ظاہر ہے کہ اس کو غسل دینے کے لیے کوئی عورت ہی چاہیے، اور غسل دینے والی ایک یا دو ہی محلے میں کوئی رہتی ہیں۔ خدا نخواستہ اگر وہ ناپاکی کی حالت میں ہے تو اب غسل کون دے؟ یہ سوال کئی بار اٹھتا ہے۔ تو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ اگر کوئی دوسری عورت پاک ہے اور اس کو غسل دینے کا طریقہ معلوم ہے تو پھر غسل وہی دے، لیکن اگر وہ نہیں، ایسی کوئی عورت مل رہی ہے اس کے علاوہ، اور وہ عورت جو غسل دے رہی ہے وہ حالت ناپاکی میں ہے، تو اب وہ غسل دے دے۔ یہ ہے کہ مکروہ ہوگا، اچھا عمل نہیں ہوگا، لیکن غسل دے دینا چاہیے۔ اس میں پھر اس وقت کوئی حرج نہیں ہوگا، کیونکہ دوسری کوئی عورت اس وقت میسر نہیں ہے۔ لیکن یہ دھیان رکھیں کہ ہمارے سماج میں اور ہمارے معاشرے میں ایسی خواتین جو دین کی باتیں جانتی ہوں، اور یہ ضروری چیزیں، غسل دینا، میت کی تجہیز و تکفین، کچھ دینی مسائل جو دوسری عورتیں نہیں جانتی ان کو سکھانے والی، اس طرح کی عورتوں کو ہمیں اپنے سماج میں تعلیم دینا چاہیے اور معاشرے میں ان کو پیدا کرنا چاہیے۔ دین کی تعلیم اسلام میں اولین بنیاد ہے تعلیم کا۔ قرآن کریم نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ پہلی وحی آئی اور پہلی وحی میں تعلیم کا حکم ہوا، اور اس تعلیم میں یہ حکم ہوا کہ اپنے رب کے ذریعے، اپنے رب کے نام سے پڑھیے۔ اس میں مرد اور عورت کی کوئی تفریق نہیں کی گئی، لہٰذا ہمیں دین کے جو بنیادی علوم ہیں، بچوں کو، بچیوں کو، عورتوں کو جو پڑھی نہیں، اتفاق سے ان کو ہم کو پڑھانا چاہیے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کی باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔